اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی خالق کائنات، مالک ارض و سماء کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ اس نے بیٹیوں کے ذریعے سے اور بہنوں کے ذریعے سے اس دنیا کو زینت بخشی ہے. اس لیے کہ جس گھر میں بیٹیاں نہ ہوں، جس گھر میں بہنیں نہ ہوں، وہ گھر سونا اور ادھورا لگتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے عظیم احسانات میں سے ہم سب پر ایک بہت بڑا احسان ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین، رحمت للعالمین، سید المرسلین، امام الانبیاء، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حاضرین جمعہ، ایک جمعہ پہلے جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو کیسے حاصل کیا جائے، جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق اور ساتھی کیسے بنا جائے، کن تعلیمات پر عمل کر کے، کن طریقوں کو اپنا کر ہم جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور ساتھی بن سکتے ہیں، چند تعلیمات اور چند طریقے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے. انہی تعلیمات میں سے اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ جو بتلایا تھا، بیٹیوں کے ساتھ احسان کر کے، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر کے. اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ بیٹیوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، بیٹیوں کی عظمت کیا ہے، اس تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی مناسبت سے کہ بیٹیوں کے ذکر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم رشتے کا تذکرہ فرمایا، جسے ہم اور آپ بہن کا رشتہ کہتے ہیں.
دین اسلام میں، شریعت مطہرہ میں اس رشتے کا مقام کیا ہے، بہنوں کے حقوق کیا ہیں، اور بہنوں کے تعلق سے دین اسلام کی رہنمائی کیا ہے، آج کے خطبہ جمعہ میں بہنوں کے مقام و مرتبہ، بہنوں کے حقوق کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہن کا مقام کیا ہے اور بہنوں کی عظمت کیا ہے؟ اگر قرآن و حدیث کا ہم سب مطالعہ کریں، قرآن اور حدیث کو ہم پڑھیں، تو قرآن اور حدیث میں اللہ رب العالمین نے جہاں جہاں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اور رشتوں کو جوڑنے والوں کو جو بشارتیں سنائی ہے، اور جہاں جہاں قطع تعلقی کے تعلق سے، رشتوں کو کاٹنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید اور دھمکیاں سنائی ہیں، ان تمام نصوص میں اور ان تمام دلیلوں میں بہن کا رشتہ بھی شامل ہے۔ گویا جو انسان بہن کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بہنوں کے ساتھ احسان کرتا ہے، بہنوں کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام قائم کرتا ہے، وہ ان تمام دلیلوں کی روشنی میں جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ جن نصوص میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کرنے کی تعلیم دی ہے، رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دی ہے، لیکن دوسری جانب جو انسان بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، بہنوں کو ستاتا ہے، ان کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، وہ ان تمام وعیدوں میں شامل ہیں جن وعیدوں اور دھمکیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی کے تعلق سے سنایا ہے، رشتے کو کاٹنے کے تعلق سے بیان فرمائی ہے۔ یہ تو عمومی چند دلائل تھے کہ جن دلائل میں بہنوں کا تذکرہ ہے اور بہنیں اس میں شامل ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حسن سلوک کے تعلق سے سب سے زیادہ ہمارے عطیات، ہمارے ہدیے، تحفے، تحائف کا کون مستحق ہے، اس تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک و اباک فاختک و اخاک ثم ادناک و ادناک۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے حسن سلوک کا جو حق رکھتی ہے وہ تمہاری ماں ہے، اس کے بعد آپ نے فوراً ذکر فرمایا و اباک، اور تمہارے ابو ہیں، تمہارے والد ہیں، پھر آپ نے تیسری جگہ فرمایا فاختاک، والدین کے ذکر کے بعد آپ نے فوراً فرمایا فاختاک، تمہاری بہنیں ہیں، تمہاری بہن ہیں، پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا وَأَخَاكَ، اور تمہارا بھائی ہے، ثُمَّ أَدْنَاكَ وَأَدْنَاكَ، پھر اس سے جتنے قریب رشتے ہیں، اس سے جتنے قریب رشتے ہیں وہ تمہارے حسن سلوک کا زیادہ مستحق ہیں۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً والدین کے بعد بہن کا ذکر فرمایا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ بہنوں کا مقام شریعت میں کتنا زیادہ ہے۔ یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کے فوراً بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ بہن کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم پڑھتے ہیں، ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کیا قربانی دے سکتی ہے، اس سے عظیم قربانی نہ تو قرآن اور حدیث میں ہے اور نہ ہی واقعات میں ہمیں مل سکتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جو عظیم قربانی دی، اللہ رب العالمین نے اس عظیم احسان کا، اس عظیم قربانی کا ذکر قرآن میں لفظ اخت کے ساتھ کیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ رب العالمین نے ان کی ماں کے دل میں یہ الہام کر دیا کہ اپنے چھوٹے سے ننھے بچے کو، موسیٰ علیہ السلام کو ایک اٹیچی میں، ایک صندوق میں بند کر کے دریا کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے اس الہام کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو بھی ننھے منھے بچے تھے،
دریا کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بہن کا رشتہ کتنا مضبوط رشتہ ہے، بہن کا تعلق کتنا مضبوط تعلق ہے، اور ایک بہن کی محبت کتنی عظیم محبت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل، کہ وہ پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہی ہے اور نظر رکھ رہی ہے کہ میرا بھائی جو بکسے میں ہے، صندوق میں ہے، کہاں جاتا ہے، اسے کون اٹھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ تھا کہ دربار فرعون تک موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں، صندوق کو کھولا جاتا ہے اور ایک ننھا منا بچہ، خوبصورت بچہ نظر آتا ہے۔ فرعون یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے یہ وہی بچہ ہو، نجومیوں نے بتلایا ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ ہونے والا ہے جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا۔ لیکن اللہ رب العالمین جو دلوں کا بدلنے والا ہے، اللہ رب العالمین دلوں کے حالات سے واقف ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کی بیوی کے دل میں بچے کی محبت بٹھا دی۔ بیوی نے کہا ہو سکتا ہے یہ بچہ آگے چل کر ہمارا سہارا بن جائے، ہو سکتا ہے یہ بچہ بڑا ہو کر کے ہمارے لیے ہماری حکومت کو چلانے کا ذریعہ بن جائے۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ابھی بچے تھے، بلک بلک کر رونے لگ جاتے ہیں۔ جب بھوک لگتی ہے دائیوں کو بلایا جاتا ہے کہ انہیں دودھ پلانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پہنچ جاتی ہے اور دیکھتی ہے اللہ رب العالمین کے حکم سے جتنی دائیاں آئی ہیں سب کا انکار کر دیا ہے۔ کسی بھی دائی کے دودھ پینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فیصلہ دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اللہ نے دل میں یہ بات ڈالا تھا کہ سمندر کے حوالے کر دو، دوبارہ لوٹانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہے کہ میں ایک دائیہ کو جانتی ہوں، ایک عورت کو جانتی ہوں جو بہترین کفالت کرنے والی ہے اور سب بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا جاتا ہے، وہ دودھ پیتے ہیں اور خود انہی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اپنے ہی بچے کو دودھ پلاتی ہے اور اس پر فرعون کی جانب سے وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، تنخواہ مقرر کر دی جاتی ہے۔ اس واقعے میں کتنی عبرتیں اور نصیحتیں ہیں اس کو ہم کبھی اور بیان کریں گے، لیکن اس واقعے میں اللہ رب العالمین نے بار بار موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ ایک بہن تھی، اس کے پاس ایک محبت تھی اپنے بھائی کے تعلق سے۔ ابھی انتہائی مختصر ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن بہن کے پاس جس طریقے سے ماں کا دل بیٹے کو دیکھ کر، بیٹی کو دیکھ کر ٹھنڈا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک بہن جب اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے دیکھتی ہے تو کس طریقے سے اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں بہن کی عظمت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہ بہنوں کا مقام کیا ہے اور خاندان میں اور قوم میں ان کی شان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انصار کے لوگوں کو جمع کیا کہ صرف انصار کے لوگ جمع ہو جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کوئی واعظ و نصیحت کرنے والے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا هل فیکم احد من غیرکم، کیا تمہارے علاوہ، تمہاری برادری، تمہارے خاندان کے علاوہ کوئی دوسرا تو شخص یہاں موجود نہیں ہے، یعنی انصار کے علاوہ کوئی دوسری ہستی تو نہیں ہے؟ قالوا لا، صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انصار موجود ہے، الا، ہاں ایک شخص ہے، ایک بچہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں الا ابن اخت لنا، ہمارا ایک بھانجا ہے، ہماری بہن کا ایک بیٹا بھی یہاں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اخت القوم منہم، تمہارا بھانجا وہ تمہارا ہی ہے، تمہاری قوم کا ایک فرد ہے، تمہارے خاندان کا ایک فرد ہے، اس لیے کہ یہ رشتہ جو بھانجے کا رشتہ ہے یہ بہن کی وجہ سے وجود میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ مقام دیا ہے کہ بہن اور بھانجے بھی تمہاری ہی قوم کے ایک فرد ہیں، تمہارے ہی خاندان کے ایک فرد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کی عظمت اور بہنوں کے مقام و مرتبہ کو اجاگر کیا ہے۔ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا،
ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا، انہیں صحیح سے کھلانا اور پلانا، شادی سے پہلے بھی اور شادیوں کے بعد بھی ان کا صحیح طریقے سے خیال رکھنے والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے کہ جو ایسا انسان جسے اللہ رب العالمین نے بہنوں کی عظمت سے نوازا ہے، اللہ رب العالمین نے جنہیں بہنیں عطا فرمائی ہیں اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، 2 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، ان کا صحیح طریقے سے خیال کرتا ہے اور ہر آن ان سے محبت کرتا ہے، فَلَهُ الْجَنَّةُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے انسان کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ گویا ایسا انسان بہنوں کی محبت کی وجہ سے، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ بلکہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں کا ذکر فرمایا، بیٹیوں کا ذکر فرمایا، اور بہنوں اور بیٹیوں کے تذکرے کے بعد آپ نے فرمایا کانتا لہو سترا من النار، اگر 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بہنیں ہیں، ان کے ساتھ آپ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اچھے سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں، کانتا لہو سترا من النار، یہ دونوں بہنیں تمہارے لیے کل قیامت کے دن جہنم کے لیے آڑ بن جائیں گی، جہنم کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی۔ یہ مقام ہے شریعت مطہرہ میں بہنوں کا کہ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک یہ رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ ہے، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک یہ جنت میں داخل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک یہ جہنم سے آزادی کا بہترین ذریعہ اللہ رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ تو یہ بہنوں کا مقام ہے، یہ بہنوں کی شان ہے۔ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک خاص طور سے ان کی وفات کے بعد کہ جب بہن کا انتقال ہو جاتا ہے، بہن اس دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے، تو ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہے کہ ایک عورت آتی ہے، اس روایت میں بہن کا ذکر بہن کے ساتھ ہے، لیکن اس لیے کہ جو بہن کا درجہ ہے، بہن جو حق رکھتی ہے بہن پر، اس سے زیادہ بھائی کا حق ہے، بھائی کا درجہ ہے، اس لیے میں نے اس روایت کو منتخب کیا ہے۔ ایک عورت آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اختی ماتت، میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے، وعلیہا صوم شہرین متتابعین، لیکن اس نے کوئی نظر مانی تھی جس کی وجہ سے 2 مہینے کے روزے اس کے اوپر ہیں، یعنی اس کا انتقال ہوا، وہ اپنی نظر کو مکمل نہ کر سکی، یا کسی کفارے کا روزہ اس کے اوپر تھا، لیکن لگاتار 2 مہینے کا روزہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ارأیت لو کان علی اختک دین، اگر تیری بہن پر کوئی قرضہ ہوتا کیا اس قرضے کو تو ادا کرتی؟ تو اس عورت نے کہا ہاں میں اس اپنی بہن کا قرضہ ضرور ادا کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحق اللہ احق، تو یہ اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنا یہ اللہ کا حق ہے، وہ اس قرضے سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے، کہ لہٰذا اپنی بہن کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اگر وہ مقروض تھی تو مرنے کے بعد اس کی جانب سے قرضہ ادا کیا جائے، یہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے۔ اس لیے کہ والدین جب دیکھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ہمارا بیٹا اچھا رشتہ رکھتا ہے، اسے صحیح طریقے سے خیال کرتا ہے، تو والدین خوش ہو جاتے ہیں، اور والدین کے انتقال کے بعد بہنوں کا خیال رکھنا اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ در حقیقت جہاں بہنوں کے ساتھ نیک خواہشات ہے، بہنوں کے ساتھ اچھی طرح کا معاملہ کرنا ہے، وہیں دوسری جانب یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے کہ والدین ہی کی وجہ سے آپ اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں۔ یہ بہنوں کی عظمت ہے، یہ بہنوں کا رشتہ ہے، اور کتنا شاندار یہ رشتہ ہے۔ چند واقعات سے ہم عبرت و نصیحت حاصل کریں، اس لیے کہ ہمارے یہاں افراط و تفریط کا معاملہ ہے، ہمارے یہاں اس رشتے میں توازن نہیں ہے، اور کس طریقے سے ہمارے یہاں اس رشتے کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، ہمارا تعلق ہے، چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحابہ کرام کے واقعات سے ہم عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں کہ رشتہ کتنا مضبوط رشتہ ہے، اس کی محبت کتنی فطری محبت ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری ایک بہن تھی جس کا نام ربیع تھا، عورتوں میں کچھ جھگڑا ہوا جس کی وجہ سے میری بہن نے ایک مکہ مار دیا، سامنے والی عورت کے دانت ٹوٹ گئے۔ اس کے خاندان والے یہ چاہتے تھے
کہ کس طریقے سے ہم قصاص لیں گے، معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ شریعت میں یا تو قصاص ہے یا اس کا دیت ہے، بدلہ ہے کہ 5 اونٹ دیے جائیں، یا پھر معافی ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، دیت لینے کے لیے تیار نہیں۔ خاندان والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم قصاص لینا چاہتے ہیں، دانت کے بدلے دانت ہے، یعنی اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے۔ محبت دیکھیے صحابہ رسول کی کہ بہن کا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بہن کی محبت اور بہن کا جو جذبہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں اتکسر ثنیۃ الربیع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میری بہن کے دانت توڑے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بہن کا معاملہ رکھتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں یا انس کتاب اللہ القصاص، میں کیا کر سکتا ہوں، اللہ کی کتاب میں قصاص لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ اس کا حق ہے، میری شفاعت بھی کام نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حکم کا انکار کر دیا، اس لیے کہ کتاب اللہ میں قصاص ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ سفارش نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے اس محبت پر کہ بہن کا رشتہ کتنا عجیب رشتہ ہے اور کتنی عجیب محبت ہے۔ قسم کھا کر کے راوی فرماتے ہیں، انس بن نضر قسم کھاتے ہیں لا والذی بعثک بالحق لا تکسر ثنیتها، اللہ کی قسم جس ذات نے آپ کو حق کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ وہ انکار نہیں کر رہے ہیں، وہ کسی حکم کا انکار نہیں کر رہے ہیں، لیکن محبت کے جذبات میں بہہ جاتے ہیں، اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً جو دلوں کے حال کو جانتا ہے، دلوں کو بدلنے والا ہے، ان خاندان والوں کے دل میں اللہ نے رحمت کے جذبات پیدا فرما دیے، اور خاندان والوں نے کہا ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث رکھتے ہیں، قصاص کا فیصلہ سناتے ہیں، لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کے یہ سچے بندے اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن ظن ہے کہ اللہ کی قسم دانت نہیں توڑے جائیں گے، اللہ رب العالمین معاملات کو بدل دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے ایسے بھی بندے اس دنیا میں ہیں، اگر قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کا نام لے لیتے ہیں، اللہ ان کی قسم کی لاج رکھ دیتا ہے۔ تو یہ محبت ہے، بہنوں کی اخوت ہے کہ کس طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنی محبتوں کا جائزہ لیں، اور معاشرے میں پائے جانے والے جو رشتے ہیں اور جو ان کی قدریں ہیں اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ ایک اور واقعہ صحابی رسول جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں اتزوجت، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شادی کر لی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کر لی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا سیبہ عورت ہے یعنی بیوہ عورت ہے، ام بکرن یا باکرہ اور کنواری ہے؟ راوی فرماتے ہیں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیب عورت ہے، بیوہ عورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہتر یہی تھا کہ کنواری عورت سے، کنواری لڑکی سے شادی کرتے، اس لیے کہ اس کے پاس محبت زیادہ ہوا کرتی ہے، جذبات زیادہ ہوا کرتے ہیں، اور ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میری پہلی بیوی کنواری ہو، لیکن انہوں نے بیوہ عورت سے شادی کی۔ لیکن انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چیز رکھی ان لی اخواتن، اللہ کے نبی خواہشات تو میری بھی تھی، تمنا تو میری بھی تھی، لیکن ان لی اخواتن، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میرے والد کے ذمے بیٹیاں تھیں، ایک روایت میں ہے کہ 9 بیٹیاں چھوڑ کر کے گئے تھے، میری 9 بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں۔ میں یہ چاہتا تھا فاحببت ان اتزوج امرأة تجمعهن وتمشطهن وتقوم علیہن، اللہ کے نبی میں نے بیوہ عورت سے شادی اس لیے کی ہے میری چھوٹی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھ سکے، ان کی کفالت کر سکے، اور جب وہ بیمار ہو تو ان کی صحیح طریقے سے رکھوالی کر سکے، اور انہیں بالوں میں کنگھی کر سکے، اس لیے کہ
جو عورتیں کنواری ہوا کرتی ہیں ان کے خود کے اپنے ناز و نخرے ہوا کرتے ہیں، لیکن جو بیوہ ہوتی ہے وہ حالات کو جانتی ہے، وہ سمجھتی ہے، اس لیے میں نے اپنی خواہشات کو قربان کر دیا ہے۔ کتنی بڑی قربانی ایک صحابی رسول نے اپنی بہنوں کے لیے دی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا کردار تھا کہ صحابہ کرام کے دلوں میں بہنوں کے تعلق سے کس قدر شاندار جذبہ پایا جاتا تھا کہ اپنی تمام امنگوں کو قربان کر دیا، تمناؤں کو قربان کر دیا، خواہشات کو اس رشتے کے لیے قربان کر دیا تاکہ میری بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ایک بہن کس طریقے سے بھائیوں کو سنوارتی ہے اور کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے، تاریخ میں سیرت کی کتابوں میں بڑے بڑے واقعات لکھے گئے ہیں کہ ایک انسان کو کس قدر سنوارنے میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہے بہنیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ خاص طور سے جو حدیث پڑھتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، وہ جانتے ہیں ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد اس روئے زمین پر سب سے اول درجہ، سب سے صحیح کتاب ہونے کا درجہ صحیح بخاری کا ہے، اور صحیح بخاری کی سب سے عمدہ شرح لکھنے والے ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والدین کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ میری ایک بہن تھی جو عمر میں صرف 3 سال بڑی تھی۔ آپ اندازہ لگائے، عمر میں صرف 3 سال بڑی تھی، لیکن ہمیشہ میری پڑھائی لکھائی کا خیال کرتی تھی، مجھے سنوارتی تھی، مجھے بناتی تھی، ہر چیز کا خیال کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہ میری بہن نہیں، میری دوست ہے، میری رفیق ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، وَهِيَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي، میری ماں کے انتقال کے بعد ایسا لگتا ہے یہی میری ماں ہے۔ گویا ماں کے انتقال کے بعد بہنیں ماں کا کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کہ کتنا بڑا درجہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے ابن حجر العسقلانی جیسے محدث کی زندگی کو سنوارنے میں، کہ ایک بہن کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے، کہ کس طریقے سے بھائیوں کا خیال رکھتی ہے، بھائیوں کے ساتھ بے پناہ محبت کا رشتہ رکھتی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنے سماج کا جائزہ لیں، اگر اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے بھائیوں کا جائزہ لیں، اپنی بہنوں کا جائزہ لیں، تو ہمارے درمیان افراط و تفریط ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ اس رشتے کے تعلق سے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو بڑے اچھے ہیں، جو ہمیشہ ہر آن اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہیں، ہمیشہ ان کا سہارا بنتے ہیں، شادی سے پہلے بھی، شادی کے بعد بھی، والدین کی موجودگی میں اور والدین کے انتقال کے بعد بھی سہارا بنتے ہیں، ہر طریقے کا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن ایسے بھائی بہت کم پائے جاتے ہیں۔ ایسے بھائیوں کا رشتہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہے، لیکن بہت کم ایسا رشتہ ہے جو ہمیشہ عدل و انصاف کا خیال کرتے ہوئے بہنوں کے ساتھ محبت، بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ایسے بھائی ہمارے سماج میں ہیں جو اس قدر بے حس ہو چکے ہیں، جن کے یہاں وفائی کا جذبہ نہیں ہے، محبت کا جذبہ نہیں ہے، اور خاص طور سے شادی کے بعد اپنی بہنوں کو اس طریقے سے چھوڑ دیتے ہیں کہ خود لاکھوں میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن بہنیں دوسروں کے صدقات اور خیرات پر پلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس معاشرے میں نظر دوڑائے کتنی بہنیں سسک رہی ہیں، کتنی بہنیں بھائیوں کی محبت کو چاہتی ہیں، لیکن بھائیوں کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، رہنے کے لیے اچھے مکانات ہیں، سواری کے لیے بہترین انتظامات ہیں، لیکن بہنوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، دوائی کے لیے ان کے پاس انتظامات نہیں ہیں۔ ایسے بھائی بھی آج اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کتنے بھائی ہیں، بلکہ ایسے بھائیوں کی ہمارے یہاں کثرت پائی جاتی ہے کہ خاص طور سے شادی کے بعد اس رشتے کی کوئی قدر نہیں کی جاتی ہے، شادی کے بعد اس رشتے کو یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی حقوق نہیں ہیں۔ مسلمانوں، اگر سرسری نظر ہم دوڑاتے ہیں ہمارے سماج پر، ہمارے معاشرے پر، تو ہم دین سے کس قدر دور ہے۔ ہم میں سے ہر ایک شخص، چاہے وہ عالم ہو غیر عالم ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہم میں سے ہر ایک شخص نظر دوڑائے، یقیناً ہر ایک شخص ظالم ہے، اور کس طرح کا ظلم کر رہا ہے۔ جب سماج میں ہم نظر دوڑاتے ہیں،
خود اپنی زندگیوں کا ہم جائزہ لیں۔ جب ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ظلم انتہائی خطرناک ہے، لیکن جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں، کبھی ایک مرد بیوی پر ظلم کر رہا ہے، کبھی ایک مرد بیوی کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے کہ بہنوں کو نظر انداز کر رہا ہے، بہنوں کے حقوق کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، اور سب سے بڑا ظلم جو بہنوں کے ساتھ معاشرے میں ہو رہا ہے، ان کے میراث کو ہڑپ جانا، میراث میں کوئی حق نہ دینا۔ اور یاد رکھنا، یہ حق وراثت ایسا حق ہے، اگر دنیا میں نہیں دو گے تو آخرت میں دینا ہوگا۔ آخرت میں یہی بہنیں ہمارا گریبان پکڑیں گی اور ہماری نیکیاں لے کر کے جائیں گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ دنیا ہی میں ان کے حقوق ادا کر دیے جائے، تاکہ آخرت میں یہ اللہ رب العالمین کے دربار میں ہمارے گریبان کو نہ پکڑے۔ آج کس قدر ہم ظالم بن چکے ہیں، اور کس قدر ہمارے یہاں رشتوں کا خون کیا جاتا ہے، اور کس قدر ہمارے یہاں ایک دوسرے پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ایک انسان یا تو بیوی پر ظلم کرتا ہے یا بہن پر ظلم کرتا ہے، یعنی توازن نہیں ہے، عدل و انصاف نہیں ہے۔ اور خاص طور سے میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، انہیں غور کرنا چاہیے۔ آج مسلم معاشرے میں جتنی خاندانی لڑائیاں ہیں، تقریباً ان سب میں عورتوں کا بڑا رول ہوتا ہے، عورتوں کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ جتنی لڑائیاں ہیں، ساس بہو کی لڑائی دونوں جانب عورتیں ہی عورتیں ہیں، نند اور بھابھی کی لڑائی دونوں جانب عورتیں ہی عورتیں ہیں۔ اور یہ کیسا انصاف ہے؟ ایک عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے بھائی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، لیکن وہی عورت جب بیوی بن جاتی ہے تو شوہر کے ساتھ یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ اپنی بہنوں کا خیال کرے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک بہن یہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ تو میرے بھائی حسن سلوک کا معاملہ کرے، میرے حقوق کی پرواہ کرے، ہمیشہ دھیان رکھے، لیکن وہی بہن جب بیوی بن جاتی ہے تو اپنی شوہر کے ساتھ اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ کس طرح کے رکاوٹ بن جاتی ہے اور بھائیوں کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کرتی ہے کہ اس لیے کہ اپنی بیوی کو ہٹاؤ یا مجھے ہٹاؤ۔ اس طرح کے کیسے قصے ہیں، طلاق تک کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بھائی عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے تو اس طرح طلاق کے واقعات آ جاتے ہیں کہ میری یہ بہن ہے، اس کی حکومت بیوی پر چلے گی، اپنی بھابھی پر چلے گی۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے یا تو ہمیشہ کے لیے لڑائی جاری و ساری رہتی ہے یا طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مسلمانوں، اسلام ہمیشہ عدل و انصاف سکھلاتا ہے کہ بیوی کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہو، بہنوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہو، ماؤں کے ساتھ بھی عدل و انصاف ہو۔ غرض یہ کہ معاشرے میں پائے جانے والے ہر انسان کے ساتھ عدل و انصاف کیا جائے، تب جا کر کے ہمارا معاشرہ بہتر بن سکتا ہے۔ بیٹیوں کی عظمت ہم پہچان سکتے ہیں، بہنوں کا خیال ہم رکھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کرے کہ میرے نفس سے کسی کے حق کی حق تلفی نہ ہو، میں ظالم نہ بنوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام سامعین و سامعات کو بہنوں کے حقوق کو سمجھ کر اور صحیح طریقے سے ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بھائیوں کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ بھائی سب سے پہلے ان کی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کرے۔ خاص طور سے اس فتنے کے دور میں ایک بھائی کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی دینی تعلیم و تربیت کا صحیح انتظام کرے، ورنہ وہی بہن بڑی ہو کر کے کس طرح کا کردار ادا کرے گی۔ اور بھائی کے تعلق سے، خاندان کے تعلق سے اگر اس کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کیا گیا تو کس طریقے سے خاندان کے لیے باعث آر بن سکتی ہے۔ تو ضرورت ہے اس کے ساتھ سب سے بڑا حسن سلوک یہی ہے کہ کھانے اور پینے سے زیادہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جائے، انہیں صحیح طریقے سے قرآن و حدیث کی تعلیمات دی جائے اور انہیں بتلایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا میسیج کیا ہے، اسلام کا پیغام کیا ہے۔ اور وہیں ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ بھائی اپنی بہن کے تعلق سے اپنے درمیان غیرت پیدا کریں۔ آج اس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ خاص طور سے جب شادیاں ہوتی ہے
یا خاص طور سے ہمارے گھروں میں جب فنکشن کے نام پر کیا گل کھلائے جاتے ہیں، ایک بہن جو بھائی کے پیچھے سوار ہو کر کے کہیں جا رہی ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے حدود کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہے، اور وہ کیسا بھائی ہے، اس کے اندر کیسی غیرت نہیں ہے کہ اپنی بہن کو ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ سوار کر کے لے جاتا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھنا، اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری دی ہے، کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ خود اپنی بہنوں کو اس طریقے سے نکال رہے تھے اور بے غیرتی کی جانب بلا رہے تھے۔ یقیناً یہ دیوس ہونے کی پہچان ہے کہ وہ شوہر بھی دیوس ہے، وہ مرد بھی دیوس ہے، وہ بھائی بھی دیوس ہے، جو اپنی بہن کو دیکھتا ہے کہ گھر میں یا گھر سے باہر وہ کس طریقے سے پردے کے بنا نکلتی ہے، میک اپ کے ساتھ نکلتی ہے اور بے حیائی کا مظاہرہ پیش کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر بھائیوں کو غیرت نہیں آتی ہے تو مسلمانوں آخرت کے تعلق سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس بہن کا کیا ہوگا اور اس بھائی کا کیا ہوگا۔ دونوں کو اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا ہے، اس لیے ان کی صحیح تعلیم و تربیت کے ساتھ حقیقی معنوں میں اپنے درمیان غیرت پیدا کرے۔ آخری بات بہنوں کے تعلق سے یہ ہے کہ آج نسبی رشتے کے علاوہ یا دودھ پلانے والے رشتے کے علاوہ بھی ہمارے سماج میں ایک رشتہ ہے کہ ہم منہ بولی بہن بنا لیتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے، اور اس کے ساتھ آنا جانا، اٹھک بیٹھک، چلنا پھرنا، گپ شپ، غرض یہ کہ جو ماں اور باپ کی جانب سے بہن ہوتی ہے اس طرح کے حقوق، اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ چلنا پھرنا، غرض یہ کہ کوئی آڑ نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، جبکہ اسلام میں اس رشتے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ماں اور باپ کی جانب سے جو بہن ہے یا دودھ پلانے کی وجہ سے جو رشتہ بن جاتا ہے صرف یہی بہن کا رشتہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو رشتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے، خاص طور سے نوجوان جو کالج وغیرہ میں پڑھتے ہیں کہ یہ ہماری بہن ہے، اس کے ساتھ جاتے ہیں، چلتے اور پھرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ محرم ہے، یہ محرم نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، شرعی حدود میں جو بہن ہے اس کا خیال رکھیں، اس بہن کا خیال رکھتے ہیں جسے شریعت نے کوئی حق نہیں دیا ہے، لیکن گھر میں جو بیٹھی ہوئی ہے اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہے، کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ بہنوں کے تعلق سے شرعی جو تعلیمات ہے اس کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح تعلیمات کو سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام انسانوں کو ظلم سے پاک اور صاف کر دے۔ اللہ رب العالمین یقیناً ہم سب ظالم ہیں انسان ہونے کی وجہ سے، اے اللہ ہم سب کو عدل و انصاف کی توفیق عطا فرما، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام کے ساتھ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو، آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل وتم اکبر۔